محبت ہوتی کیا ہے. کل میرے سامنے میں لاہور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا نا, انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ بہت غربت میں ان کا ٹائم گزرا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ میری زوجہ نے اس شدید ترین غربت میں میرا بڑا ساتھ دیا, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں. آج وہ بہت بڑے تاجر بن چکے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا یار, کوئی بیوی اتنا ساتھ دے رہی ہے غربت میں. کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف روٹی ہے, اس کے ساتھ گھر میں سالن بھی نہیں ہے. تو یہاں تک نوبت آئی, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن گھر والی نے کیا دیا. ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو کھلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے. اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں, اسی غربت میں, اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں. اللہ پہ توکل بھی ہے نا, حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے, کوئی ایسا بھی نہیں, کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں. ایسی نارمل ایک تاجر ہے, بزنس مین ہے, اولاد بھی نہیں روکی, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھو قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ کی نظر میں کون اچھا تھا کون برا تھا. گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا, جو اسلاف تھے ہمارے تابعین, صحابہ, تبع تابعین, ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے, اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ منع کر رہا ہے نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو, تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے, لیکن یہ اوپر سے ہی ہے, یہ جملہ نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے, باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی, اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے, اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا, بہت محنت کی انہوں نے, تو بیوی کیا کہہ رہی ہے, آپ کے بھائی غریب ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابھی, یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہیں. عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں, مرد کون سا ایسا خاندانی ہے, مثال دے رہا ہوں میں, ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے, تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں, ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, سب کو کاروبار میں لگایا, زمینیں لے کے دیں. آج اللہ نے, اچھا بچے بھی سارے, اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے, سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, ہم 3-3:30 بجے جا کے, بلکہ میرا فجر کی اذان ہو گئی تھی, بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں, سارے دین کے مسائل, کے اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں, لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی, پیڑ بھی بھر گیا, اور قد بھی ایسے لمبے لمبے تڑنگے سے نا, ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے, گزارا کیا غربت میں, اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے, بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف اسٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے, تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی, ہمیں تو اچھا مل رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا, گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں, بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے, دل کیا ہے, دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی.
کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے، مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا، تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ، خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا، اتنا بڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے. اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو، پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا، انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر، شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے، اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار. اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں، اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا؟ تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو، آپ کے ذمے جو نان نفقہ ہے، شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے. چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس، صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا، اور اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے، ہوس نہیں ہے. پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے، تو سب کو لگتا ہے اچھا، کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے، لالچ ہے، غیر اخلاقی طریقے سے کمانا، بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی، جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے. یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا، وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں، شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں، اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ. ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے یہ، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے خاندانی رواج ہے بھائی، ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی. یہ سیکھ لو، یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے. لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہیں. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے، مرد کی جاب نہیں، وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے، عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی. اور جاب بھی کہاں، مدرسے میں پڑھانے کی، اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ، مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پوکٹ میں. کیوں بھائی؟ ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے؟ مرد کا. عورت کا کام کیا ہے؟ کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی؟ فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ بھائی. ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی ہیں، ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا، اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے، بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے، ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا، وہ بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا، دیکھو
کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں, پتہ ہے آپ کو, ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا, تو اب بڈھے 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 وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا, بہت سارے بوڑھوں کو شارٹ کر دیا, ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھئی کوئی کما تو رہا نہیں ہے, سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2, پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو, پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ. یہی تھا نا, ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں, بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے, پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے, وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے, وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, اتنا غریب ملک, کاغذ باہر سے ادھار لے رہا ہے یہ, وہ بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. ایک جاہل قوم, وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو اور کیسے زبردست. تو کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شروع آپ کرتے ہیں, کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوتی. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی, اب تو وہ شاید 30-35 لاکھ بن چکے ہوں. آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے, صرف یہی کرو, ملتے رہیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری قوم بڑھے, نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے. وہ کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں؟ اور 50-60 سال کے بعد آپ دیکھو گے جاپان میں پشتو چل رہی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھو گے پشتو ہوگی, کیونکہ ہمارے جو پشتون تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ. چپلی کباب دبا کے کھلا ہوا ہوگا, میڈ ان جاپان چپلی کباب ہے یہ. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, آپ مذاق نہ سمجھو. لیکن آپ کو اس لیے بھی یقین نہیں آ رہا کہ 50 سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے. اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے ہی پٹھانوں کا ملک, تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں. تو 50 سال کے بعد 60-70 سال کے بعد ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا, تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار, یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچھا بھائی یہ جاپان تو ہے ہی, جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ. کیونکہ جب چینج, بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. یونان جو ہے نا, یونان, اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے, اپنے ہی ہاتھوں مر گئے, ختم. وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا, ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں, آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ بوجھ ہے. یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو, انعام تحفے کو کہتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں, بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی. اور جمع کا صیغہ لائے اللہ تعالیٰ, ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد, یعنی کم از کم 6 سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے. اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے. اب بتاؤ, گفٹ کو خرچ کرنے میں, لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس, ایک لفافے میں 50,000 روپے دیے, مفتی صاحب یہ گفٹ ہے. مفتی صاحب نے گھننے بن کے یوں کر کے ڈال لیے جیب میں. ادھر سے آیا 50,000 گفٹ, یوں کر کے ڈال لیے. ادھر سے آیا 1 لاکھ گفٹ. ہوتا نہیں ہے ایسے, وہ خوش تو ہونے دو نا. ادھر سے آیا. اچھا, نعت خوانوں کو بڑے پیسے ملتے ہیں. کل میں جلسے میں گیا نا, بڑی پیاری نعت پڑھی بندے نے, بڑا مزہ آیا. لیکن جب کوئی اچھا شعر پڑھتا لوگ آتے, یہ لو بھائی چپکے سے مٹھی میں پیسے رکھ کے, ہمارا 2 گھنٹے بیان ہوا, ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں لیکن کوئی ہل بھی نہیں رہا. ہم نے کہا چلو یار, نعت خوانوں کے مزے بہت ہیں. اچھا, ادھر سے 50,000 آ رہے ہیں,
اب کوئی کہے مفتی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہو, بغیر پلاننگ کے پیسے ہی آتے چلے جا رہے ہیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہوں گا آئیں جتنے بھی, اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. پلاننگ کی ضرورت ہوگی خرچ کرنے میں, یہ پلاننگ کا موقع نہیں ہے. کیونکہ گفٹ تو جتنے آ جائیں اچھا ہے بھائی, جتنے آ جائیں. لاکر بڑا بنوا لوں گا میں, ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لوں گا میں, جیبیں بڑی کروا لوں گا میں. گفٹ کبھی کوئی نہیں روکتا. پلاننگ گفٹ لینے میں نہیں کی جاتی, گفٹ کو خرچ کرنے میں کی جاتی ہے. کہ ایسے ہی اڑاؤ نہیں, اب اتنے آ گئے ہیں تو اب شادی تو ہو نہیں سکتی, اب کیا کریں ہم اس سے. پہلے تو پلاننگ آسان تھی میرے لیے. اب بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم ذرا اور اچھے اسکول میں ڈال دیتے ہیں, ذرا اور تگڑی فیسیں ہو جائیں گی ان کی, اور یہ کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. ہاں, بغیر پلاننگ کے اڑانا شروع کر دو گے تو یہ نعمت کی ناقدری. تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کیے نا, مسلمان سوسائٹی کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی, جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو. کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو عالم بنانا ہے, اس کو مفتی بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, انسان کا بچہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کون سے اسکول میں بھیجیں, کس بزرگ کے پاس بھیجیں, کس کے بیان سنائیں, چرسیوں میں بیٹھ رہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو, صبح شام ایسا نہ ہو پب جی کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ, اس اولاد کا کیا استعمال ہے, اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے, اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے, پہلے ایک ہوگا 25 سال کے بعد دوسرا, بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا, یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا, بڑا نقصان, میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو سب کو 2 بچے چاہیے, تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا, جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں, وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6-6. تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا, ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم, بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں. تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا. وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں. اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں ان کے, کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل, جس کے 2 بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا, کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے. خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں, کس چکر میں یار, اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے, وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ, جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو تو الٹا پلٹا ہوتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمیں ہمارے دیے, جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ یہ کہ یہ نعمت ہے. لہذا جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا نا, یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا کہ نعمت ہے, تو پھر آدمی کیا چاہے گا, میری اولاد زیادہ ہو. یہ کافروں کو بھی یہی پتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کافروں کو کہتا تھا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کثرت سے اولاد دے گا. یمددکم باموال وبنین, یہودیوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب تم اطاعت کرو گے کثرت سے اللہ تمہیں اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے, شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو, وکثرکم, اللہ نے تمہاری آبادی بہت بڑھا دی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کرو. فیملی پلاننگ والے ہوتے اس زمانے میں, وہ کہتے ہیں یہ بڑھا دیے جی, تو ٹینشن ہے ہمیں, تم اس کو کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے, ہماری تو بڑھی ہوئی آبادی کیا ہے, ٹینشن. پیغمبر کہہ رہے ہیں بڑھی ہوئی آبادی تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے, شکر ادا کرو. تو اب جب سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ یہ بوجھ ہے, تو پھر یاد رکھو کچھ دنوں تک ایسا لگتا ہے کہ 2 ہونے چاہیے, اس پہ آپ قوم کو لائیں گے, لیکن اگلا اسٹیپ پہ قوم خود آئے گی, آپ نہیں لائیں گے. وہی کہ جب بوجھ ہے تو پھر 2 کے بجائے کتنے ہونے چاہیے, 1. گورا اس پہ سیٹ ہو گیا آ کے. پھر 1 بھی ہے تو بوجھ ہی نا, وہ ہے کیا, وہ بھی کہتے ہیں بوجھ ہے, کہتے ہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ 50 سال یا جب ہم بڈھے ہونے لگیں گے اس وقت شادی کریں گے, پھر 1 ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ شروع آپ کرتے ہیں, پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. بالکل وہ قصہ ہے کہ وہ جو میں نے بتایا نا کہ دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا تھا, وہ اصل میں ریچھ تھا, منہ اندر تھا تو اوپر سے لگ رہا تھا کمبل. تو ایک آدمی لالچی تھا, اس نے کہا میں جاؤں گا اس کمبل کو نکال کے لاؤں گا. لوگوں نے کہا طوفانی دریا ہے, کمبل چھوڑ دے, ہم تجھے بازار سے دلا دیں گے. اس نے کہا نہیں نہیں, اتنی قیمتی چیز میں چھوڑ نہیں سکتا. لالچی تھا, دریا میں ڈبکی لگائی اور کمبل کو جا کے پکڑا, تو وہ ریچھ تھا, ریچھ نے اس کو پکڑ لیا. اب وہ اس کو بہا کے لے کے جا رہا ہے.
دور سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کمبل کے ساتھ بہتا کیوں جا رہا ہے. تو لوگوں نے چیخ مار کے کہا نالائق ڈوب جائے گا, کمبل کو چھوڑ دے. تو یہ کہتا ہے میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو کچھ برائیاں ایسی ہیں سوسائٹی میں آپ کرتے ہو کہ ایک پلاننگ کے تحت ہوں گی, لیکن پھر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہو, قوم پھر اس کو نہیں چھوڑتی. یورپ میں پہلے زیادہ بچوں پہ فخر کیا جاتا تھا, ان کے حکمرانوں نے اور جو ان کے وحی کے نور سے جو آری لوگ تھے, مذہب سے دشمن لوگ تھے, انہوں نے یہ باور کرایا کہ کم بچے ہونے چاہیے. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کم ہونے چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہونے چاہیے, لیکن وہ کمبل کو وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے ان کی قومیں, لیکن کمبل اب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے ہیں وہ سافٹ ویئر کسی سے ریموو ہی نہیں ہو رہے. اب وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ اب ریموو ہی نہیں ہو رہے, ڈیلیٹ کا بٹن ہی اڑ گیا ہے وہاں سے. تو آپ یہ جو ایک اتنی بھیانک چیز ہے یہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اس لیے جو نیچر پہ چل رہے ہو نا, تو یہ ایک برائی تو یہ ہے کہ جب یہ آپ دماغ میں ڈال دو گے تو پھر کیا ہوگا. پھر دوسرا, جب آپ یہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہو نا کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, یہ سافٹ ویئر جب کسی کی کھوپڑی میں آ جائیں تو وہ اپنی نسل بھی روکے گا. کیونکہ فیملی پلاننگ کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد جب زیادہ ہوگی تو آپ کی غربت میں اضافے کا ذریعہ, یعنی آپ کو اس کو کھلانا پڑے گا تو آپ کی آمدن ڈیوائڈ ہوگی. ایسا ہی ہے نا, یہ سافٹ ویئر آج کی لبرل دنیا نے انسٹال کر دی ہیں لوگوں کی کھوپڑیوں میں. اب جب یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے, اب اس کا نقصان کیا ہوا. سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں ان کی نیت تو یہ تھی کہ صرف اس جذبے سے نسل کو روکو, لیکن سافٹ ویئر یہ کہہ رہا ہے کہ اس جذبے سے جب نسل روکی جا سکتی ہے, اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے ڈیوائڈ ہوگا, تو ڈیوائڈ تو اور بہت سارے کاموں سے ہو رہا ہے, شادی کرنے سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے. اگر کوئی نوجوان 18 سال میں شادی کرتا ہے تو جتنا کما رہا ہے وہ ڈیوائڈ ہو کے کہاں جائے گا, آدھا بیوی کے پاس جائے گا. تو انہوں نے نکاح کرنا بھی کیا کر دیا گوروں نے, حالانکہ ان کی قوم, ان کی ریاستیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ جلد شادی کرنا چھوڑ دیں. فیملی سسٹم کو تو وہ بھی چاہتے ہیں پروموٹ کرنا, لیکن جب صرف ایک چیز کو غلط ہوئی ہے نا, اس غلط کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں غلط ہونا شروع ہو گئیں. تو انہوں نے شادی کرنا بھی چھوڑ دی. یار جب میرا پیسہ ہے تو پھر میرا پیسہ ہے, میں کیوں بیوی کو کھلاؤں بھائی. پھر جب بیگم کو نہیں کھلانا, اپنے بچوں کو نہیں کھلانا, تو کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم بچوں کو کھلانا, یہ تو پاگل پنا اور حماقت. اس ایسے آدمی کے تو سینگ ہونے چاہیے سر پہ, حماقت کے, کہ اپنی جو اپنا بلڈ ہے اس پہ خرچ کرنے سے پیسے کم ہوتے ہیں, تو دوسرے کے بلڈ پہ خرچ کرنا تو اور پرلے درجے کی حماقت ہے. ابے بھائی کھوپڑی شریف میں باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ تو یہ ایسا الٹا پلٹا ہوا ہے نا کہ اب اس کی بریکیں نہیں. اب یہ لبرل دنیا کیا کر رہی ہے, اب یہ ایک تو شادیاں 40-40 سال میں کرتے ہیں, پھر ان کو بیوی چاہیے کمانے والی, کیونکہ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں زمانے کے حساب سے, اور اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں. اپڈیٹ نہیں بلکہ اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں ان کے سافٹ ویئر. پہلے یہ تھا کہ صرف بچے ہی 2 ہونے چاہیے, پھر یہ تھا کہ بھائی بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, شادیاں بھی ایک ہونی چاہیے, اور پھر بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, پھر جب اگر ہو بھی تو پھر 50 سال میں ہونی چاہیے, اور پھر کسی بیوہ یا یتیم بچے کو پالنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہوتے 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 وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا میں, میں میرا مال. پھر معذوروں کے لیے گورنمنٹ پتہ ہے کیا کرے گی, وہی کچھ کرے گی جو یورپ میں کیا ہے. وہاں سگا بھائی اپنے سگے معذور بھائی کو نہیں پالتا, گورنمنٹ پالتی ہے. آج آپ کا بھائی معذور ہے, کون پالے گا؟ گورنمنٹ پالے گی, آپ پالو گے. یہ آپ کی خوبی ہے. یہ یورپ اور امریکہ میں ان لوگوں کی خوبی نہیں ہے, وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. لوگ گورنمنٹ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, اور صحیح کرنی چاہیے کہ قانون مضبوط ہے, معذوروں کو حکومت پالتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ضرورت ایجاد کا نام ہے, تو یہ ضرورت تھی اس سوسائٹی میں جس کی وجہ سے یہ قانون ایجاد ہوا ہے. کیونکہ وہاں گورا پالنے کے لیے, وہ اپنے بوڑھے باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب پہلے اولاد روکی نا, پھر ابا بھی روکو. ابا کو تو روک سکتے نہیں کیونکہ ابا پہلے پیدا ہوتے ہیں, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. تو ابا کو روکنے کا یہ ہے کہ ابا پہ خرچ نہ کرو, میرا پیسہ ہے تو میں نا. تو گورنمنٹ نے کہا یار یہ تو روڈوں پہ بیچارے بوڑھے پڑے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, تو انہوں نے بڑا اچھا نظام بنایا, اولڈ ہاؤس بنایا کہ بھئی یہ بوڑھوں کو, ہم جا کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں, دیکھو گورنمنٹ یہاں بوڑھوں کو کتنا اچھا کھلاتی, کتنی کیئرنگ حکومت ہے. ایک ہماری حکومت ہے, مار دیا بڈھوں کو. حکومتوں نے یقیناً مارا ہے, پبلک نہیں مارتی. پبلک غریب ٹماٹر بیچے گا, اپنے بوڑھے باپ کو گلے سے لگا کے رکھے گا گھر میں. یہ جذبہ گورے میں
بولو نا, نہیں ہے. کروڑپتی ہوگا, ابا آپ کو ایک سیب نہیں کھلائے گا, اللہ ماشاء اللہ چند واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, اور یہ میں ایسی باتیں نہیں بتا رہا, ہوائی باتیں. تو اب معذوروں پہ خرچ گورنمنٹ, لیکن اللہ میاں نے دوسرے طریقے سے ان سے انتقام لیا ہے کہ ٹیکس نکالو ان سے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ہمیں زکوٰۃ 2.5% دیتے ہوئے موت آتی, اللہ نے ٹیکس کا نظام ہم پر مسلط کر دیا کہ ان سے زبردستی چھینو, جس پہ ان کو ثواب بھی 2% کا نہیں ملے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا. جو زکوٰۃ پہ ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں معذور بھائی پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں ماں باپ کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے, ٹیکس پہ وہ ثواب, میں نہیں کہتا کہ گناہ ملتا ہے ٹیکس دینے پہ, ثواب بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو, وہ والا نہیں ملتا جو اپنی مرضی سے, تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے, یہ آپ کے باپ کو بھی دینا ہے. اور ان ملکوں میں کم از کم ٹیکس لے کے خرچ انسانوں پر ہو جاتا ہے, ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہو رہا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھوپڑی ہے الحمدللہ, تو بات بھی آ رہی ہوگی. اچھا خیر. تو اب دیکھو, انہوں نے وہ والے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے نا ان میں, یہ یہاں سے شروع ہونا, اولاد پہ خرچ, تو پھر بیوی پہ بھی خرچ نہیں, پھر ابا پہ بھی خرچ نہیں, پھر معذوروں پہ بھی خرچ نہیں. اسلام نے اس کے بالکل اپوزٹ سافٹ ویئر انسٹال کیے. اسلام نے کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے؟ کہا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے یہ کھوپڑی میں باتیں بیٹھ جائیں, خدا یہ دل کو درست کرنے کی باتیں, اور اللہ کی قسم یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی نا, سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ ٹینشن فری زندگی, دماغ ایسا ریلیکس ہوگا, مزے کی زندگی اللہ دے گا. جس کے دل میں دنیا اور دولت کی محبت ہونا, سب سے پہلے اللہ اسے انتقام یہ لیتا ہے, اس کا سکون چھینتا ہے اللہ. دل بڑا ہو جائے گا, خرچ کرنے کی عادت پڑے گی, لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے کرو گے لائف. یہ پہلا انعام ملتا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. ایسے اٹکے ہوئے ہیں نا اینٹوں میں, دیواروں میں, اف کیا مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے یار. تو کیا ہوا کہ جی وہ اسلام نے اس کے برعکس کیا بتایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسکین پیدا ہی نہیں کیا, تاکہ مثال وہ سامنے آئے جو بالکل اپوزٹ, تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے اصل میں ان کے پاس تو پیسے ہیں. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 9 ایٹ اے ٹائم. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہاں شرمندہ ہو جاتے ہو آپ لوگ. خیر آگے چلو. ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے, جن کی عمر بھی زیادہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں. ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ اور میرے ساتھ تو 2 بچے بھی ہیں, میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں, تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ, اور جو 2 بچے تو چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بچے بھی الی اللہ و الی الرسول, اللہ رسول کی طرف میری کسٹڈی میں پلیں گے. آج کے لبرل طبقہ اس وقت ہوتا, اگر آج کے جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, پلاننگ کیوں بھائی پلاننگ, کیا کسی پلاننگ کے لحاظ سے یہ کچھ تک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس خود تو ہے نہیں, اور آپ دوسروں کے بچوں کی کفالت کر کے ان کو کہاں سے کھلاؤ گے بھائی؟ نہیں آئی بات؟ کوئی تک بنتا ہے, لاجک بنتی ہے اس کی؟ کوئی بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی, لیکن سافٹ ویئر انسٹال کیے جا رہے ہیں. ہم تو اپڈیٹ کر رہے ہیں, سافٹ ویئر انسٹال تو پیغمبر کر کے گئے ہیں, کیونکہ انسٹال کرنا مشکل ہوتا ہے, اپڈیٹ کرنا ایک بٹن پہ ہو جاتا ہے. اب اپڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, سوچو انسٹال کرنا کتنا مشکل ہوگا. لیکن صحابہ کے ہاں 2 منٹ میں انسٹال ہو گئے تھے سافٹ ویئر, کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا, ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھائی جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لہٰذا صحابہ نے بھی یہی روش اختیار کی ہے. پھر تو بیوہ سے نکاح کر کے اپنی ذمہ داری بھی بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 بچے بھی لے آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. بھائی لاجک یہ ہے کہ رزق پہلے آتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے یا بچہ پہلے آتا ہے؟ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ فلاں کے چونکہ بچہ ہے اس کی تو چھاتیوں میں دودھ ہے تو وہ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, میں بچہ پیدا کروں گی تو میری چھاتیوں میں تو دودھ ہے نہیں, لہذا میں نہیں پیدا کر رہی, اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ بھائی پیدا کر تو صحیح, اللہ مخلوق کو پہلے بھیجتے ہیں, رزق کا انتظام تو پہلے سے ہوتا ہے, سافٹ ویئر تو پہلے سے انسٹال کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کا اظہار جب بچہ ہوگا تو ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو آپ کی لائبلٹیز جب بڑھیں گی, ٹپٹ گالم گلوچ, ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جانا, ایک دم بھڑک جانا, یہ چیزیں پہلے کم تھیں. اب ہماری سوسائٹی میں اس کی مقدار بہت
بولو بڑھ گئی ہے, بہت بڑھ گئی ہے. کون سی ایسی سوسائٹی میں ایسی چیز آ گئی ہے جس سے لوگ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں بھائی؟ حالانکہ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی, آسائشیں پہلے سے زیادہ ہیں. ہمارے باپ دادا کے دور میں تو یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے, اب اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے لوگ. تو آرائشیں بھی بڑھ رہی ہیں, آسائشیں بھی بڑھ رہی ہیں, کھانے پینے کا اسٹینڈرڈ بھی لوگوں کا, معیار زندگی بھی بڑھ رہی ہے, سواریاں اچھی. پہلے بسوں میں لٹک لٹک کے جایا کرتے تھے, کھڑکی سے چڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی. اسکولوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں آج کل. ہمارے دور میں تو اسکولوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بڑی بات تھی. تو کیسا معیار زندگی بلند ہوتا جا رہا ہے انسان کا, مگر اس کی طبیعت میں غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے, برداشت ختم ہو رہی ہے. اسلام کا حکم ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اگر یہ اسلام کا حکم نہ ہوتا, صرف میڈیکل سائنس کی بات ہوتی, تو میں اس کو جمعے کے ٹاپک میں نہ چھیڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. صحابی کا شاید یہ خیال ہو کہ آپ فرمائیں گے نماز ٹائم پہ پڑھا کرو, زکوٰۃ ٹائم پہ دیا کرو, یہ بھی ضروری ہے, اس کا تو یہ تو اسلام کے ارکان ہیں. لیکن نبی نے ان کو یہ نصیحت نہیں کی. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ مزید کوئی نصیحت کیجئے. چلو یہ والی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے, غصہ نہیں کرنا ہے. اور مزید کوئی؟ آپ نے فرمایا لا تغضب, دوسری نصیحت بھی یہی ہے کہ غصہ بولو مت کرو. صحابی نے بزبان حال کہا کہ ٹھیک ہے, دو باتیں, دو نصیحتیں ہو گئیں, اب تیسری بھی کوئی نصیحت ہو جائے. آپ نے فرمایا لا تغضب, تیسری نصیحت بھی یہ ہے کہ غصہ مت کرو. فردد مرارا, بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو ریپیٹ کرتے رہے, غصہ مت کرو, غصہ مت کرو, غصہ مت کرو. کیوں؟ نبی جانتے تھے کہ ان کو جتنی ضرورت غصے پہ کنٹرول کرنے کی ہے, اتنی کسی اور چیز پہ کنٹرول کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر جو بھی برائی ہے غصے کی وجہ سے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں دیکھنا ہو کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں, تو ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں. ان کوالٹیز کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. ہمیں پہلے سے کسی کا پتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا؟ بتاؤ بھائی, پتا ہے پہلے سے؟ نہیں پتا نا. لیکن کچھ علامتیں ہوتی ہیں. آپ سعودی عرب میں جاؤ, ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں ملکی کون ہے غیر ملکی کون ہے, لیکن جس نے لال یوں ڈالا ہوا ہے, بڑا سا جبہ ہے اور رسہ ایسے کر کے ڈالا ہوا ہے, تو غالب یہ ہے کہ یہ یہاں کا مقامی سعودی ہے. اور جو بیچارہ شلوار قمیض میں گھوم رہا ہے, ٹیڑھی میڑھی سی ٹوپی ہے اس کی, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قرضہ مانگنے آیا ہوا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے. زیادہ تر 100% نہیں, یہ انڈین یا پاکستانی ہے. حالانکہ یقین نہیں ہوتا, عین ممکن ہے کہ سعودی نے شلوار قمیض شو کے لیے پہن کے دیکھا ہو کہ کیا لگ رہا ہے, لیکن علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. اندازے کے لیے علامتیں ہوتی ہیں. اکثر مالدار لوگوں کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں, حالانکہ ہم نے ان کی جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. غریب آدمی کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے کے علاوہ سب کچھ ہے, حالانکہ ہم نے جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. آپ نے سنا ہوگا نا, بھائی تو شکل سے ہی غریب لگتا ہے, سنا ہوگا نا یہ لفظ. تو علامتیں ہیں نا, علامتیں, ان سے بہت چیزوں کا انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اللہ میاں نے جنت میں کون جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, یقینی طور پر تو صرف ہمیں پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر سارے جنت میں جائیں گے, اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ جنت میں جائیں گے. باقیوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم.
نہ آپ مجھے دیکھ کے یقین سے کہہ سکتے ہو، نہ میں آپ کو دیکھ کے، لیکن اللہ نے کچھ علامتیں بتا دی ہیں بھائی کہ یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو غالب یہ کہ یہ کہاں کے لیے بنے ہیں؟ جنت کے لیے بنے. اور یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن غالب یہ ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. کیوں؟ جہنم میں یہی اسی ڈیزائن کے لوگ جاتے ہیں. سمجھتے ہو اب وہ ڈیزائننگ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ جس کو 5 ٹائم مسجدوں میں حاضری دیتے ہوئے دیکھو تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے؟ جنت کے لیے بنا ہے. سب سے زیادہ تو اس میں نماز کو فوکس کیا گیا ہے. یہ ظاہری اعمال ہے، ظاہری. لہذا جو مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، تو ظاہری جو علامت ہے نا، اس سے کچھ باطنی علامتیں کچھ ظاہری ہیں. میں ظاہری علامت کی بات کر رہا ہوں. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے؟ جنت کے لیے، جہنم کے لیے؟ غالب ہی ہے. یقینی فتویٰ نہیں دے سکتے ہم. علامتیں کون سی ہیں؟ جہنم والی علامتیں. آج نماز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت ہی نیک تھا وہ، تو آپ اس کے لیے دعا کریں. میں نے دعا کر دی. تو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا تھا انہوں نے، وراثت وغیرہ کا. تو جب انہوں نے بار بار کہا نا بہت نیک تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس میں کوئی کوالٹی ہوگی جو بہت زیادہ نیک تھی. یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے، 15 سال 10-15 سال تو ہو گئے ہوں گے اس میں. میں نے کہا شاید کوئی بہت زیادہ، تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے، ہم بھی وہ نیکی والے کام کریں تاکہ ہم مریں تو لوگ ہمارے بارے میں بولیں بہت نیک تھے بھائی. تو میں نے پوچھا کیا نیکی تھی؟ نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر تو واقعی بہت نیک تھا وہ. میرا خیال تھا شاید تہجد نہیں پڑھتا ہوگا، اشراق نہیں، فرض نماز پڑھتے کہ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ زیادہ نیک نہیں ہو گیا. مجھے ایسا لگا کہ کچھ زیادہ نیک نہیں ہو گیا. تو بھائی یہ کون سا معیار ہے یار؟ جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ نیک بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بہت نیک ہے. آج کل نیک اس کو سمجھتے ہیں لوگوں سے مسکرا کے بات کر لے، کسی سے اس کا جھگڑا نہ ہو، سب کی آنکھوں کا وہ تارا ہو، اور بس اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے. اور بھائی پہلے اللہ میاں سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے. اللہ میاں اچھوں کو جب ایکسپلین کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، تو ایک جگہ بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے نماز سے شروع نہ کیا ہو. قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وہ کون ہے پرہیزگار؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پھر اگلے درجے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں. کنجوس آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بولو نہیں، بے نمازی اچھا نہیں ہے، کنجوس اچھا نہیں ہے. میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ یار بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے، جب پیسے مانگو دے دیتا ہے ہمیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا ہے؟ نماز کو. یہ ظاہری اعمال میں، باطنی کی میں بات کر رہا ہوں، لہذا آج میں باطنی کو زیادہ فوکس کروں گا. تو جہاں اللہ نے اچھے لوگوں کی علامتیں بیان کی، جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی، ان میں ایک بہت بڑی علامت والکاظمین الغیظ، یہ غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں. غصے کے کڑوے گھونٹ کو بولو پی جاتے. لہذا آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو بات بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے، ایک دم رگیں پھول جاتی ہیں، دماغ ایسے جیسے ابھی چیر پھاڑ کے برابر کر دے گا، تو ہم یقینی طور پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ جہنم میں جائے گا. لیکن لگتا کیا ہے؟ کہاں کے لیے بنا ہے یہ؟ جو اس کے اندر آگ ہے نا اتنی بھڑکنے کی، تو یہ آگ ہی کے زیادہ مناسب. جنت میں ماحول خراب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو بولو نا نہیں لے کر آئیں گے. ماحول خراب کرے گا نا وہاں جا کے بھی. ایک حور بھی کم پڑ گئی فرشتوں کا بیڑا غرق کر دے گا. اس کو 70 حوروں کا وعدہ کیا تھا، 69 آ رہی ہیں گنتی میں. اب بتاؤ چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ ہائپر ہو جائے گا. تو ہائپر لوگوں کے لیے، ایک دم کھوپڑی گھومنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو، جملہ تو مکمل، میری کھوپڑی نہ گھوم جائے کہیں. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ غصہ آ جائے. جب بھی میں ادھورا جملہ چھوڑوں فوراً کمپلیٹ کرو اس کو.
تو جو بات بات پہ جن کی اچانک کھوپڑی گھوم جاتی ہے، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، ایک دم رگیں بھول جاتی ہیں، ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے ان میں جنتیوں کی علامتیں نہیں ہیں. یہ جنت میں گئے تو جنت کا ماحول کیا کریں گے؟ خراب کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دم بات بات پہ ہائپر ہو جانا، غضبناک ہو جانا، اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. ہمارے قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان کی کہ والکاظمین الغیظ، یہ لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا چل گیا ان آیتوں سے، ان احادیث سے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اسلاف کے واقعات ہیں بہت اس پہ. اس سے ہمیں یہ بات تو پتا چل گئی کہ ایک دم ہائپر ہو جانا، غضبناک ہو جانا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج اس کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا ہے. آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، اکثر ایک ڈائلاگ بولتے ہیں، ابے میری فلاں سے بات چیت ہوئی، اس نے مجھے یہ جملہ کہا، اور تجھے پتا ہے تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے، تجھے پتا ہے، پھر آگے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بری چیز پہ فخر کیوں کر رہے ہو ہیں؟ یہ شو مارنے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. خوشی یہ ہے کہ یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا تو بالکل بھی پاگل نہیں ہوتا اس میں. اصل میں تو میری عقل کا پتہ ہی غصے میں چلتا ہے. نارملی تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی دیکھو سب یہاں نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، نہ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں نہ آپ مجھے برے لگ رہے ہیں. آرام سے تمیز سے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. اصل مقصد ہے کہ جب کسی غصہ آیا ہوا ہو، پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، پھر آپ کا اسٹائل کیا ہوتا ہے، پھر آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اگر کنٹرول میں رہتے ہیں فخر کرنے کی چیز ہے. پھر بولا کرو یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا، پھر بھی ایسے ہی رہتے جیسے ابھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ نوجوان یہ ڈائلاگ سیکھ لیں. یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں میں، پھر میں نہیں دیکھتا. جس کی یہ عادت ہے نا جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف کر لیں گے کہ یار یہ کسی کی نہیں سنتا، ڈرتا ورتا نہیں ہے. چند بے وقوف تعریف کریں گے، لیکن ایسا آدمی پریکٹیکل لائف میں بری طرح ناکام ہوتا ہے. یہ نہ دین کا نہ دنیا کا، کہیں بھی ترقی نہیں، نہ کاروبار کر سکتا ہے، یہ نہ جاب کر سکتا ہے، نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل. نہ یہ گھریلو لائف میں کامیاب ہے، طلاقیں بھی ہوں گی ان کے گھروں میں، بچے باغی بنیں گے، رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے، کہیں بھی یہ کام. اور پھر ایک دن ڈپریشن سے مر جائے گا کیونکہ یہ غصے میں کیا ہو جاتا تھا؟ پاگل. اس سے صحت خراب ہوگی اس کی. ہمیشہ خوش مزاج لوگ جو غصے میں پاگل نہیں ہوتے، غصہ آتا کم ہے ان کو، ہمیشہ وہ کامیاب لائف گزارتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو ٹینشن دینا سیکھو. ٹینشن لینا، ٹینشن ایسی چیز ہے پارسل کرنے کی چیز ہے. کیسے ٹینشن دے؟ دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں ٹینشن دینے کے. ایک غلط طریقہ، ایک صحیح طریقہ. ایک پہلے غلط طریقہ بتا دیتا ہوں. وہ والا طریقہ میری مراد نہیں ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں آج مجھے 1 لاکھ روپے کسی سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ آج شام 6 بجے مجھے دینا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹینشن ہو رہی ہے نا. میں نے کہا پارسل کر دو ٹینشن. میں نے مزاح کیا اس سے. کہہ رہے میں کیسے پارسل کروں؟ وہ بندہ آئے گا شام 6 بجے، میرے پاس ہے نہیں، وہ تو لڑے گا مجھ سے، کہاں سے؟ میں نے کہا ٹینشن پارسل کرو. کیسے؟ میں نے کہا جب وہ آئے تو بولو نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہوگی؟ جب نہیں ہے تو کہاں سے دوں بھائی؟ آجا گھر میں دیکھ لے، لاکر دکھا دو اس کو، جیبیں دکھا دو. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر تک تو ٹینشن پارسل ہونے میں ٹائم لگے گا، ایک دم سے نہیں چلی جائے گی. تھوڑی تھوڑی جو ہے نا، جیسے بلوٹوتھ سے کوئی فائل جا رہی ہوتی ہے نا، فائل ہلکی ہلکی ٹرانسفر، تھوڑا تھوڑا. آپ ابھی غصے میں رہو گے کیونکہ وہ غصے میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوگا، جلدی لے گا نہیں وہ، لیکن آہستہ 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 جب اس کو یقین ہو جائے گا نا اس کمبخت کے پاس سے ایک ڈھیلا نکلنے والا نہیں ہے،
تو آپ کی ٹینشن پوری کی پوری کہاں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ ادھر. اور یہ فائل وہاں جیسے ٹرانسفر ہوئی, آپ کے جو میموری کارڈ ہے نا اس میں ڈیٹا کی مزید ٹینشنوں کی اسپیس کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ہر آدمی کے نا دماغ میں ایک میموری کارڈ ہے جس میں ایک خاص حد تک ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. تو اگر وہ ٹینشن ریلیز ہوتی رہے گی تو مزید ٹینشنوں کی جگہ بنتی رہے گی. ورنہ اگر یہ والی ٹینشن ختم نہیں ہوئی, ایک اور ٹینشن آ گئی, تو بھائی یہ تو دماغ تو دھماکے سے پھٹ جائے گا ایک دن. یہ غلط طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ شروع کر دیں. میں نے مذاق کیا تھا اس کے ساتھ, میں نے کہا تھوڑی دیر تو ٹینشن ختم ہونا بیچارے کی. اور ایک صحیح طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا, وہ یہ ہے کہ کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. حماقت وہ کر رہا ہے, غصہ آپ کو آ رہا ہے, تو جو غصہ آئے گا تکلیف میں وہ ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی الٹا کام وہ کر رہا ہے, اسے کچھ نہیں ہو رہا, اسے دیکھ دیکھ کے غصہ کس کو آ رہا ہے؟ آپ کو آ رہا ہے. اس کی صحت کو کچھ نہیں ہو رہا, کام بھی وہ الٹا کر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے یہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ملا نصیر الدین جو تھے نا, ملا نصیر الدین, کسی نے ان سے پھڈا کیا اور پھڈے میں لڑائی کے دوران ان کو گالی دے دی. اب جب ان کو گالی دی ہے تو غصہ آنا چاہیے تھا نا ان کو. اس کا مقصد ہی گالی دینے سے یہ تھا کہ جب میں گالی دوں گا تو ایک دم ہائپر ہو جائیں گے, دماغ خراب ہو جائے گا. یہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے. جتنی اس نے گالی دی انہوں نے مسکرا کے اسی طرح کی ایک گالی جواب میں پارسل کر دی. ان کو تو گالی سننے سے غصہ نہیں آیا, جب انہوں نے جواب میں اس کو گالی دی تو اس کو ہو گیا, وہ بیوقوف تھا نا, اس کو کیا ہو گیا؟ غصہ آ گیا. اس کو غصہ آیا, اس نے ایک اور گالی نکالی. یہ مسکرانے لگے, انہوں نے جواب میں ایک اور پارسل کر دی. انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ اپنے اوپر غصہ نہیں آنے دیں گے. اس نے تیسری پارسل کی, انہوں نے بھی تیسری پارسل کر دی. اب وہ غصے میں ہائپر ہوتا جا رہا ہے اور ان کی صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑ رہا. پریکٹس سے آتی ہے یہ چیز تھوڑی سی. اب کیا ہوا کہ جی گالیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا وہ ملا رشید وہ تو بر صغیر کے تھے, تو آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان میں گالیوں کی الحمدللہ کمی نہیں. کوئی بھی گالی جس وقت بھی آپ دینا چاہیں تو مارکیٹ میں اویلیبل. ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کہیں اٹک جائے, آپ کے منہ میں گالی نہ آ رہی ہو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دونوں کا گالیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. ملا رشید نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, گالیاں کھیل رہے ہیں نا, تو جتنی گالیاں مجھے دے سکتا ہے نا دے دے, پہلے تو نا ساری ختم کر دے. اس بندے جس کو غصہ آیا ہوا تھا اس نے کہا چلو اچھا مجھے موقع مل گیا, اب میں ایک ایسی گالی دوں گا نا, اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے, اس کو غصہ دلاؤں گا. اس نے ایک گالی, دو گالی, تین گالی, چار گالی, آرام سے ٹھنڈے پیٹوں سن رہے ہیں بیٹھ کے. جتنی گالیاں وہ دے سکتا تھا ساری گالیاں جو اس کائنات میں تھیں وہ ساری کیا ہو گئیں؟ ختم. اور یہ بیٹھے ہوئے آرام سے مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھ لے, سوچ لے مزید کوئی گالی. تو سوچ کے پھر کوئی گالی لے آتا. بالآخر تھک گیا نا, اس نے کہا ختم بھائی. انہوں نے کہا میرا نمبر ہے. اس نے کہا جتنی گالیاں تو نے دی ہیں وہ بھی, جتنی اس کائنات میں موجود ہیں, جتنی ماضی میں کوئی کسی کو دے چکا ہے, جتنی حال میں دے رہا ہے اور جتنی فیوچر میں دے گا, وہ ساری ایک تھیلے میں اور وہ تجھے. اس کو غصہ آیا, بولا الو کے پٹھے. اس نے کہا تھیلے میں, یعنی یہاں سے ریورس ہو کے کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا جو بھی گالیاں نکال رہے ہیں نا وہ کہنے کہاں ہے, وہ تھیلے میں. اب تو جتنی گالیاں دے گا وہ آلریڈی میں ریورس کر کے, اب وہ ساری کس کو جا کے لگ رہی ہیں؟ اب وہ ہو رہا ہے لال پیلا, بلڈ پریشر ہائی. یہ واقعہ کیوں میں سنا رہا ہوں کہ غصے میں, جو غصہ میں تھا اس کا فیصلہ درست تھا, یہ جس نے غصہ مسلط نہیں ہونے دیا اس کا فیصلہ درست تھا. دشمن کو تکلیف دے دی نا, جو اپنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے, غصہ نہیں آنے دے رہا, اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں. اور جو کھوپڑی استعمال نہیں کرتا, جذباتی ہو جاتا ہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے جذبات میں. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, یہ ٹھیک
نہیں ہے. اچھا یہ خوب سمجھ لیں, اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ ختم کر دو, کیونکہ اللہ نے آپ کو جتنی صفات دی ہیں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو بیکار اللہ نے دے دی ہو. جیسے ہمیں جسمانی اعضاء اللہ نے دیے, کوئی نہ کوئی ان کا کام ہے نا, پلکیں دی اس کا بھی کوئی کام ہے, آنکھیں دی اس کا بھی کوئی کام ہے, ناک کان, کوئی جسم کا پارٹ ایسا نہیں. بعض اپینڈکس کی جو وہ رگ ہے اس کو ڈاکٹر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس بتا دے کہ جی یہ اس مقصد کے لیے, بلکہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ کوئی ریسرچ آ بھی گئی ہو اب تک. تو خوب سمجھ لیں, جیسے اللہ نے ہمیں ظاہری جسمانی عضو دیے, ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی چیز بیکار نہیں ہے, ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں کچھ اندر کچھ صفات دی ہیں, کچھ اندر کچھ قوتیں دی ہیں, وہ قوتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, لگام دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا, اب یہ جذبہ غلط استعمال ہو رہا ہے, عشق معاشقے ہو رہے ہیں اور حرام کاریوں کی طرف جا رہا ہے یہ جذبہ. تو اسلام یہ نہیں کہتا محبت کے جذبے کو ختم کر دو, ختم ہو گیا تو بیوی سے کیسے محبت ہوگی, اولاد سے کیسے ہوگی, ماں باپ سے کیسے ہوگی, سب سے بڑی بات اللہ رسول سے کیسے ہوگی, اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے نا, ملک سے کیسے ہوگی, یہ تو آپ ایک مردہ انسان بن جاؤ گے. اللہ نے شہوانی جذبات رکھے ہیں, ڈیزائرز رکھی ہیں, یہ ڈیزائرز غلط استعمال ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, اور جو کچھ گند بلا ہماری سوسائٹی میں. اسلام ڈیزائرز ختم کرنے کا نہیں کہتا, اس کا رخ کیا کہتا ہے, صحیح جگہ لے کے جاؤ, نکاح کی طرف جاؤ, اس سے اولاد ملے گی تمہیں, گھر کا ماحول اچھا ہوگا. تو اور اس کو بھی اعتدال سے لگام دینے کی ضرورت ہے, بے لگام کریں گے وہ ادھر ادھر انسان درندہ بن جاتا ہے, پھر اس کو کنٹرول میں لے کر آئیں. تو اسی طرح غضب, غصہ آنا, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, لیکن آج اس نعمت یہ ہمارے کنٹرول میں بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھوڑا دے دیا اللہ نے آپ کو سواری کے لیے, اب بغیر لگام کے گھوڑا اچھا ہوتا ہے یا لگام والا اچھا ہوتا ہے؟ گھوڑے کو آپ لگام دے نہیں رہے تو میرے بھائی آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگے, گھوڑا آپ پہ سوار ہوگا, وہ آپ پہ سوار ہو کے بولے گا ادھر کو چل. جیسے جو گھوڑے بے لگام ہوتے ہیں, آپ جب ان پہ بیٹھے, آپ نے جانا انڈا موڑ تھا, گھوڑا لے کے گیا آپ کو یو پی بھی لے گیا آپ کو. ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. میں بچپن میں ایک دفعہ ساحل سمندر پہ گھوڑے پہ بیٹھا تو لگام نہیں تھی, یا لگام ہوگی سرکش تھا, مجھے ابھی یاد نہیں. تو میں جدھر کو بھاگ رہا ہوں گھوڑا کہاں بھاگ رہا ہے, میں تو ڈر گیا. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے, ہم ادھر کو جانا چاہتے ہیں, یہ کہیں اور لے جا, کنٹرول میں ہی نہیں. اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم کہیں گھوڑے پالنا ہی حرام ہے, سواری رکھنا ہی حرام ہے. او بھائی نہیں, یہ تو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے جانور پیدا کیے ہیں بھائی, تو ان کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو لگام دی جائے. لگام یہ آپ پہ سوار نہ ہو, بلکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ ان کے کنٹرول میں نہ ہو. تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے, اس کا مطلب وہ غصے کے کنٹرول میں ہے, غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اللہ نے انسان کو جو غصے کی صفت دی ہے نا, اس کا فائدہ کیا ہے پہلے یہ بتا دوں, پھر بتاؤں کہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی ختم ہو جائے, یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ مرو گے تبھی ہوگا ختم. مرے ہوئے کو کوئی غصہ آتا ہے؟ دفنانے میں دیر کر رہے ہو, اس کی وراثت غلط تقسیم ہو رہی ہے, وہ بیچارہ آرام سے چپ چاپ پڑا رہتا ہے. تو یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی یہ صفت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا تھوڑا سا خوف رہے, کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے, یہ کمزور کو کھا جاتی ہے, کمزور کا حق ادا نہیں کرتی. اگر کسی کو آپ کے بارے میں پتا ہو کچھ بھی کر لو اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا, تو بعض دفعہ وہ آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. بچوں کا دیکھ لو, بچوں کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے ہمارے ابا کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا, کچھ بھی کر لو, تو تھوڑے دنوں میں بچے باپ بنے ہوئے ہوں گے, اور آپ کیا بنے ہوئے ہوگے, آپ بچے بنے ہوئے ہوگے. ایسا ہی ہے نا. اگر بیوی کو پتا چل جائے کہ میرا شوہر کچھ بھی کہہ دو اس کو, اس کی کھوپڑی تو
ایسے اس نے بیانات سنے ہوئے کہ کھوپڑی ایسی سیٹ ہوئی ہے, ایلفی سے سیٹ کر دی ہے, اب یہ گھوم ہی نہیں سکتی, ذرا سے بھی نہیں گھومے گی, یہ جتنی گھومنی چاہیے اتنی بھی نہیں گھومے گی. تو آپ کی ماں کو بھی گالیاں دے گی, آپ کے باپ کو بھی گالیاں دے, وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بہت کچھ کر لے گی, آپ کے پلاٹوں کی فائلیں بیچ بیچ کے کھا جائے گی. اسی طرح اگر مرد کو پتا ہو کہ میری بیگم کو ذرہ برابر بھی کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا, اتنی پولائٹ طبیعت کی مل گئی ہے مجھے, تو مرد حقوق ادا کرنا ختم کر دے. 4 شادیاں کر لے گا بیان سن کے, حقوق نہیں دے گا, لٹکا دے گا ان کو, کرے گا پھر بھی نہیں 4 شادیاں. تو میں نے مذاق سے کہہ دیا, کی ہوتی تو کوئی تو کر رہا ہوتا نا, لیکن حقوق ادا نہیں کرے گا. بہرحال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو ان کے لیے بھائی کا ہونا بھی ضروری ہے. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیوں کا تحفظ تمہارے بیٹے کریں گے. آج جو نسلیں روک لی ہے نا, 2 بچے اچھے, بہنوں کو بھائی نہیں ملتے. سسرال میں بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے, پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بھائی, پھر بھائیوں نے سنبھالنا ہوتا ہے نا. تو بہنوئی کو ڈر کس کا ہوتا ہے؟ بھائی سالوں کا ڈر ہوتا ہے. سالے کو ایسے تھوڑی سالہ کہتے ہیں, یہ اللہ نے عورت کو ایک نعمت دی ہے کہ اللہ کے خوف سے تیرے حقوق ادا کرے نہ کرے, سالے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور جب سالے کو برا بھلا بولا کرو تو سمجھ لو کہ میں بھی کسی کا سالہ ہوں. اور تمہارے جو بہنوئی حقوق ادا کر رہے ہیں تمہاری بہن کے, کچھ اللہ کے خوف سے اور کچھ تمہارے خوف سے. تو اگر انسان میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو نہ مرد بیوی کے حقوق ادا کرے گا. عورت کا بھی مرد کو پتا ہوتا ہے میری بیگم کی ایک لمٹ ہے, اس کے بعد اس کی کھوپڑی گھومنا بولو شروع. تو اس لیے مقصد اس بیان کا یہ نہیں ہے کہ غصہ بالکل ختم کر دیں. اسلام یہ نہیں کہتا, تبھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے, یہ کہیں نہیں ہے. ہمارے نبی کو بھی غصہ آیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا ہے. جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی, حضرت موسیٰ گئے تو حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا پانی میں, اتنے معجزے تم نے دیکھ لیے, اس کے بعد بھی یہ حرکتیں کر رہے ہو, بچڑے کی پوجا کر رہے ہو. تو غصہ بنتا تھا نا ایسے موقع پہ, لیکن کم کریں, لگام دیں اس کو. آج اعتدال والا غصہ نہیں ہے, آج غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے. پتہ ہی نہیں کہ کس پہ غصہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا, اور جس پہ کرنا ہے اس پہ کتنا کرنا ہے. گھوڑے کا پتہ ہونا چاہیے نا, اس کو میں نے کہاں سواری کے لیے کہاں کے لیے رکھا ہوا ہے, میں نے کس ٹائم پہ اس سے کام لینا ہے. جب گھوڑا آتا ہے آپ کو کھونٹے سے باندھ کے چلا جاتا ہے, اور جب گھوڑا آتا ہے آپ پہ سواری کر کے جہاں چاہو آپ کو لے جاتا ہے. تو آج بھی غصے کا ایسا ہی ہے, جب بیٹھے ہوں گے ایک دم بھڑکنا شروع کر دیں گے ذرا سی بات پہ. بھڑک کے یہی نہیں پتا ہوتا کہ کس پہ بھڑک رہا ہے. تو اپنے باپ کے سامنے کیوں بھڑک رہا ہے؟ بھائی یہ تیرا باپ ہے, یہ تیری ماں ہے, یہ تیرا ٹیچر ہے, یہ استاذ ہے, یہ عالم ہے, یہ بزرگ ہے, یہ خاندان کے بڑے ہیں, یہ چچا ہیں, یہ ماموں ہیں. نہیں بھائی, میں باپ ماموں کا فرق نہیں جانتا, مجھے غصہ آتا ہے, میری کھوپڑی گھومتی ہے. باپ کے سامنے آپ کو غصہ کرنے کی اجازت بولو نہیں. اگر ہوتی تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ پہ غصہ کرتے, ان کا رائٹ تھا, یہ ان کا حق بنتا تھا. کیوں اتنا ظلم کیا ابراہیم کے باپ نے کہ ایک پیغمبر جو قوم میں توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو, انہی کے گھر میں بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. کیا گزرتی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ, کیسے آرے چلتے ہوں گے. پوری قوم سے حضرت ابراہیم کے مناظرے ہو رہے ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو, خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو. لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے یہی کہتے ہوں گے نا, اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو, یہ تو ہم نے تصویر خریدی تمہارے باپ سے ہے, یہی کہتے ہوں گے نا جواب میں. کیا گزرتی ہوگی. آپ صبح شام پی ٹی آئی کے حق میں تقریر کر رہے ہو, عمران خان زندہ باد, یہ زندہ باد, اور ایک دم جذباتی ہو جاتے ہو. آپ کے ابا کس کے سپورٹر ہیں؟ مسلم لیگ کے. گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اس بیس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ بہت کم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ اس سے کئی گنا, وہاں پی ٹی آئی مسلم لیگ کا جھگڑا نہیں تھا, وہاں تو وہ چیز
وہ شرک گھر میں ہو رہا ہے جس شرک کو روکنے کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا ہے, اور اس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. اس سے بڑا اختلاف تھا, ایک حرف باپ کی شان میں نازیبا نکلا ہو, قرآن میں دکھا دو مجھے کہیں. ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے دوران کبھی خود پہ غصہ آنے دے دیا انہوں نے, یا ایسی ورڈنگ استعمال کی ہو جس سے باپ کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین کا عنصر نکلتا ہو؟ پورے قرآن میں جو بھی کانورزیشن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ ہے, اس میں ایسے بے ادبی کے لفظ بھی کہیں ہمیں نہیں ملتا. اور دوسری طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ دھمکیاں ہی مل رہی ہیں. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, اے میرے پیارے ابا آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں, جو نہ دیکھ سکتے ہیں, اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, کیوں کر رہے ہیں؟ انی اخاف, وہ کیا آیت قرآن کی؟ ہاں, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, مجھے ڈر ہے رحمان کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے آپ کے اوپر, میں آپ کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں. یہ کتنے مزے, کتنے آرام سے محبت سے سمجھا رہے ہیں, اے میرے پیارے ابا. جواب میں کیا رسپانس ملتا ہے, رپلائی کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ مل رہا ہے کہ اے ابراہیم اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. آج باپ جو کہتے ہیں نا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, میں تجھے تھپڑ ماروں گا, یہ ہوتا ہے نا, جبکہ یہ بھی اوپر کی دھمکی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے, اگر تو اسی طرح تبلیغ مجھے سمجھاتا رہا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں کیسے ماروں گا؟ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروں گا, میں اذیت ناک موت دوں گا. ایسے موقع پہ اولاد کی کھوپڑی گھومنی چاہیے کہ نہیں گھومنی چاہیے کہ ابا ہم آپ کے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں, اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ بولو کہ میں نہیں فالو کرتا, یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہو کہ پتھروں سے ماروں گا؟ نا 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 نا. اگر آج ایسا ہو تو اولاد کا رپلائی کیا ہوگا؟ کس قدر بدتمیزی سے باپ کے سامنے بات کرے گی نا اولاد, اور دوستوں کو بتا رہا ہوگا میرے ابا نے جب مجھے یہ بولا تو تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم گئی. ہم کسی کا کھاتے تھوڑی ہیں, ہم خود جاب کرتے ہیں, ہم خود کماتے ہیں, ہمارا اپنا بزنس ہے,